أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ممکن ہے کل روزہ ہو جائے، نہیں تو پرسوں اتوار کے روز روزہ الحمدللہ ہوگا ہی۔ 30 کے چاند مکمل ہو جانے کے بعد شعبان کا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ چاند کا آنا اور لے جانا، یہ شمسی اور قمری سارا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اس کی ایک ترتیب ہے جو اللہ کے ہاں مرتب شدہ ہے، اور وہ ترتیب بلا شبہ بدلی نہیں جا سکتی۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج یا چاند ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ جو وقت مقرر طے ہے کہ اس روز چاند طلوع ہوگا، اس وقت ہوگا، سورج کب طلوع اور کب غروب ہوگا، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا، تو یہ سارا نظام ہماری پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کیا ہوا تھا، ہزارہ سال پہلے۔ اور اس وقت سے لے کے آج تک اس میں ایک بال برابر بھی تبدیلی نہیں، نہ کسی کے اختیار میں۔ نظام بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات کا نظام ہی اللہ کے اختیار میں۔ یہ ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ مالک الملک وہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء للہ ملک السماوات والارض۔ اللہ کے لیے بادشاہت، اللہ کے لیے حکمرانی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے حکم کیا، میں نے حکم کیا فلاں کے حکم سے، یہ سب باتونی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، حکمران رعایا کو اپنا حکم سناتے ہیں، رعایا کو پابند بناتے ہیں، پابندی کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ان کا حکم اسی وقت تک ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے۔ جب کوئی اور حکمران آ جاتا ہے تو پھر کوئی اور حکم چل جاتا ہے۔
حکمرانوں کو بدلنے سے حکم بھی بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی حکمرانی سدا ہے، اول تا آخر اسی کی حکمرانی ہے، اس لیے اس کا کوئی حکم بدل نہیں سکتا، کوئی حکم اس کا ٹل نہیں سکتا، کوئی اس کا حکم رد نہیں ہو سکتا۔ مالک الملک وہی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، حکمرانی بھی اسی کی ہے۔ اس لیے اگر اللہ ذو الجلال چاہیں روزہ کل بھی ہو سکتا ہے، نہ چاہیں تو 30 کے یہ شعبان دن پورے ہونے کے بعد جس طرح کے شمس و قمر کا اللہ نے نظام بنا رکھا ہے، اس کے بعد تو یکم اتوار دھارنا اور روزہ ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اس زندگی مستعار میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی سعادتیں لپیٹنے کی، حاصل کرنے کی اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں توفیق دی ہے، موقع میسر فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا شکر ہونا چاہیے، اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی اگر ناقدری کی جائے تو اس کا وبال بھی بہت شدید ہوتا ہے، اس کا اللہ کی طرف سے وبال بھی، رد عمل بھی شدید ہوتا ہے، اور یہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت۔ امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، مدینہ طیبہ کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم۔ امام عبد الرحمن اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم فقہاء اور محدثین کے یہ استاد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور علماء کہتے ہیں، ان کے ترجمے میں لکھا ہے کہ امام زہری کے بعد مدینہ طیبہ میں سب سے بڑے عالم یہی امام یحییٰ بن ابی کثیر تھے۔ امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان من دعائہم اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان، کہ ہم نے صحابہ کو دیکھا ہے، تابعی ہے نا یہ، تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا یہ معمول ہم نے دیکھا ہے، تابعین کا، باقی حضرات کا ہم نے یہ معمول دیکھا ہے، ان کا طرز عمل دیکھا ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم سلمنی الی رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک صحیح سالم پہنچا دے، ہمیں رمضان نصیب کر دے، اور ساتھ وسلم لی رمضان، اور ہمارے لیے رمضان کو صحیح سالم بنا دے۔ رمضان آ بھی جائے لیکن بیماری سے دو چار ہو جائے، کیا کرے گا پھر بیچارہ؟ کسی پشیمانی میں مبتلا ہو جائے، کیا کر سکے گا بیچارہ؟ اس لیے پہلے تو اللہ ذو الجلال والاکرام سے کہ یا اللہ رمضان نصیب فرما دے، اور دوسرا یہ کہ یا اللہ رمضان المبارک میں، رمضان المبارک کو ہمارے لیے سلامتی کا شہر اپنا مہینہ بنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رمضان کی آمد کی بشارت دیتے تھے اور خبردار کرتے تھے، فرماتے تھے قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ آیا ہے، مبارک ہو تمہیں رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت اور بڑی ہی برکتیں لیے ہوئے اپنے اندر یہ مہینہ اللہ ذو الجلال نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے۔ تفتح ابواب الجنان، جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے۔
گویا یہ اشارہ ہے کہ جنت حاصل کرنی ہے تو جنت کے حصول کے جو ذرائع ہیں وہ اختیار کرو، تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ فرماتے ہیں وَتُغْلَقُ فِيهَا أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں مرض الشیاطین، جو بڑے بڑے شیطان ہیں، شتونگرے نہیں، بڑے بڑے شیطان، بلکہ اب حقیقت تو یہ ہے کہ انسانوں میں بھی انسان نماش ہوتا ہے، جس طرح اللہ ذو الجلال نے فرمایا من الجنۃ والناس، شیطان ہی نہیں، انسان نما بھی شیطان ہے، جو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی نبی کے فرمان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا اور اللہ ذو الجلال کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے بالکل بے خوف ہوئے، اور لوگوں میں افراتفری، لوگوں میں مار پیٹ، لوگوں میں قتل و غارت، اس کو وہ آب ہوا دیتے ہیں۔ یہ ہے جنات، جنات بھی اور انسان بھی، جو جنوں ہی کا کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ شہر من حرم خیرہا فقد حرم، من حرم خیرہا فقد حرم، کہ جو اس مہینے میں خیر سے محروم ہو گیا بس وہ محروم ہوا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ مہینہ گویا کہ خیر مانگنے کا، اللہ سے بھلائی، نیکی، اللہ کے رضا کے کام وہ مانگنے کا، طلب کرنے کا اور اس کے اہتمام کا یہ مہینہ، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ رمضان المبارک یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ہر عمل کو، یہ ہر کام کو موسم کے ساتھ ایک مناسبت اور موافقت ہوتی ہے۔ موسم بہار میں جس طرح اللہ اکبر کبیرہ وہ سوکھے سڑے اور مٹی میں دبے ہوئے بیج وہ بھی اپنی کسی کمپنی نکال لیتے ہیں، ہریالی عام ہو جاتی ہے، نشو و نما درختوں کی اور پودوں کی وہ عام ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کے میں بھی نیکی کی بہار آ جاتی، نیکی کی بہار آ جاتی، نیکی کی طرف انسان کا رجحان بڑھ جاتا ہے، بشرطے کہ دل میں کوئی ایمان کی رمق موجود ہے۔ اگر دل میں ایمان کی رمق ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے 12 مہینے ایسے ہی ہیں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک کو بخیر و خوبی گزار دیتا ہے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں، ذکر و اذکار میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، تو یہ عمل دوسرے مہینوں میں بھی اس کا کچھ قائم رہتا ہے، اس کی جاگ لگی رہتی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے، اس بہار، موسم بہار کے اس عمل کی جاگ لگی رہتی ہے اگلے مہینوں میں بھی، اور جب یہ مہینہ ہی غفلت میں گزار دے تو پھر باقی 11 مہینوں میں خیر کی کوئی توقع اور کوئی امید نہیں۔ فرماتے ہیں لوگ اس لیے اس مہینے کی قدر کرو، اس کو ضائع نہ کرو، بلکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ہزار رحمتیں فرمائے ان پر، کبار اہل اللہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ تو فرماتے ہیں غنیت الطالبین میں ان کی معروف کتاب ہے کہ اس مہینے کی مثال کا مثل القلب فی الجسد، اس مہینے کی باقی مہینوں میں ایسی سمجھنی چاہیے مثال جس طرح دل کی پورے جسم میں اہمیت، جیسے دل کی اہمیت ہے پورے جسم میں، کہ یہ جسم قائم ہی گویا دل کی وجہ سے،
دل فیل ہو جائے، دل بند ہو جائے تو انسان دھڑام کر کے نیچے گر جاتا، اس کا باقی رہنا، اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا، ممکن نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں اسی طرح یہی مثال اس مہینے کی مہینوں میں، گویا اگر اس مہینے میں کچھ کریں گے تو دوسرے مہینوں میں ہم زندہ رہیں گے، اگر اس مہینے میں کچھ نہیں کریں گے تو دوسرے مہینوں میں بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی مثال یوں سمجھو کل انبیاء فل انام، اللہ اکبر کبیرہ، جس طرح لوگوں کے مابین انبیاء کی حیثیت، نبیوں کی حیثیت، اب انسانوں کی کیا مجال ہے کہ ان کو نبی انبیاء کے ساتھ کوئی نسبت؟ انبیاء انسان سارے مل کے حسن بصری بن جائیں، رابعہ بصری بن جائیں، سارے صحابی بن جائیں، وہ سارے مل کے بھی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، ایک نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی حیثیت یوں سمجھو جس طرح نبی ہے باقی انسانوں، جس طرح انسانوں کی رہنمائی، انسانوں کی بھلائی، انسانوں کی ہدایت وہ موقوف ہے انبیاء پر، انبیاء کی اطاعت پر، انبیاء کی تابعداری پر، انبیاء کی فرمانبرداری پر، بالکل اسی طرح اس مہینے کی حیثیت، اگر اس میں ہم نے ہدایت پا لی، اس میں ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ سے میل، اللہ سے جوڑ ہم نے جوڑ لیا، تو پھر فرماتے ہیں کہ اس انسان کی کیفیت پھر وہی ہے جس طرح کے انبیاء کی لوگوں کے معاملے۔ اللہ اکبر کبیر۔ مزید سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بھی فرمایا اللہ کہ اس مہینے کی حیثیت یوں سمجھو جس طرح اس پوری زمین پر اللہ کا ایک حرم، اللہ کا حرم سب سے مقدس اور سب سے اللہ کے ہاں محبوب جگہ وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، حرم پاک، بیت اللہ شریف۔ اللہ اکبر کبیر۔ باقی زمین اس کی کوئی نسبت نہیں حرم پاک کے ساتھ، سارے حضرات حرم پاک میں جمع ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے انبیاء کرام وہ بھی بیت اللہ ہی کا حج کرتے تھے، تو یہی آ کے حج کرتے تھے، بیت المقدس نہیں جاتے تھے، حج یہاں ہوتا تھا، بیت المقدس میں حج نہیں ہوتا تھا۔ آج تو لوگوں کے حج بڑی جگہ پر ہوتے ہیں، بڑی جگہ پر حج ہوتے ہیں، آپ کے ملک میں حج ہو رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایران میں حج ہو رہے ہیں، بڑی جگہ حج کی جگہ بنا رکھی ہے لوگوں نے، لیکن حج جس کو اللہ نے فرض کیا ہے وہ کہاں ادا ہوتا ہے؟ بیت اللہ، حرم پاک میں، سرزمین حرم۔ نبی علیہ السلام ہی نہیں، سارے پہلے انبیاء بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس گھر کا حج کرو، اس کے بعد سارے انبیاء بھی اسی گھر کا حج کرتے۔ جس طرح زمین میں اس حرم کی حیثیت فرماتے ہیں یہی حیثیت رمضان المبارک کی باقی مہینوں کے مقابلے ہم بڑے غلب کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت ہی حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں۔ ربیع الاول آتا ہے تو ربیع الاول کو کہتے ہیں کہ باقی مہینے تو ربیع الاول کی وجہ سے، ربیع الاول سب سے افضل، ربیع الاول سید الشہور ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، غلط ہے۔ سید الشہور رمضان المبارک، اگرچہ یہ رمضان المبارک حرمت والے مہینوں میں نہیں ہے، دیکھیے یہ بھی ایک اللہ کی تقسیم ہے، حرمت والے مہینے 4 ہیں، محرم ہے، یعنی ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے،
اور رجب، یہ حرمت والے مہینے، اور ان کی حرمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ قرآن مجید میں کہ زمین و آسمان کے بننے سے پہلے ان دنوں کی، ان مہینوں کی حرمت اللہ ذو الجلال والاکرام نے مقرر کر رکھی۔ منہا اربعۃ حرم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے ہاں 12 مہینے مقرر ہیں اور ان میں سے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ کب سے ہے؟ زمین و آسمان کے بننے سے پہلے سے۔ نامہ اعمال جس وقت لکھے گئے اور صحیفہ تقدیر جب لکھا گیا تو اس صحیفہ تقدیر میں انسانوں کے بھی پیدا ہونے زمین و آسمان کے 50,000 سال پہلے اس وقت اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے، لیکن ان 4 مہینوں کی حرمت کے باوصف جو شان، جو مقام، جو مرتبہ رمضان المبارک کو، لیلۃ القدر کو حاصل ہے، حرمت والے مہینوں کو بھی نہیں۔ حرمت والے مہینوں میں اگرچہ حج آتا ہے، بڑا عمل ہے، حج بڑا عمل ہے، بلکہ یہ بات عرض کروں، یہ بھی اللہ ذو الجلال نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ علماء سے آپ اس کی تفہیم سمجھتے رہتے ہیں۔ ابن رجب نے ایک عجیب بات کہی، وہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے مراد یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کے جو فرائض خمسہ ہیں آج اس کی تکمیل ہو گئی، سمجھے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور کلمہ ہے، اور حج، یہ ارکان خمسہ ہے دین کے۔ اور آج یہ حج، پہلے بھی ہوتا تھا حج، لیکن وہ اس مہینے میں نہیں ہوتا تھا۔ کفار مکہ اپنے حساب سے حج کے دنوں کو تبدیل کر دیتے تھے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، وہ اپنی مرضی کرتے تھے۔ یہ مہینہ محرم کا نہیں، سفر کا مہینہ محرم کا ہے، حج کا یہ مہینہ ذی الحج نہیں ہے، میقات کا مہینہ ذی الحج، یوں تبدیلی کر رکھی تھی انہوں نے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمانہ بدل کے پھر اسی دن پر آ گیا، اور یہی اسی زمانے میں یعنی ذی الحج میں اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم حج کر رہے ہیں۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ ہے اتمام دین، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کے جو 5 فرائض تمہیں بتلائے گئے ہیں، 5واں فرض آج پورا ہوا ہے، سمجھے نا؟ اگرچہ اس کی تفصیل تعبیر اور بھی ہے، لیکن یہ معنی بھی اپنی جگہ معقول ہے۔ دوبارہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مہینے حرمت والے ہیں، بابرکت ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ ان مہینوں میں گناہ نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، حکم روبی نہ کرو۔ 4 مہینے تو بہت مارے، ہم تو 2 دن بھی نہیں صبر کرتے، لیکن رمضان کو جو سعادت عطا فرمائی ہے کہ رمضان میں ہی اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور یہ قرآن مجید ہی ہے جو رمضان المبارک میں ایک امت کی تنسیخ اور دوسری امت کو اس کی جگہ قیام کرنے اور ان کی جگہ لینے کا اللہ ذو الجلال نے موقع میسر فرمایا۔ وہ جو پہلے تھے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل قد فضلتکم علی العالمین، وہ سب منسوخ، تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، ان کی فضیلت ختم، اب تم صاحب فضیلت نہیں ہو بلکہ مغضوبن علیہ ہو تم، اب آج تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہے، تم نے دین کا ستیہ ناش کیا، دین کا حلیہ بگاڑا، تم نے دین کو بدلا، تمہارے اوپر اللہ کا غضب۔ اس کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے قائم مقام اللہ ذو الجلال نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی امت کو کھڑا کیا، کس مہینے میں؟ اسی مہینے، اس رمضان کے مہینے، رمضان المبارک کے مہینے،
اللہ اکبر کبیر، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض سے برابر ہے، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور جو اس میں ایک فریضہ ادا کرتا ہے، من ادا فریضۃ کمن ادا 70 فریضہ، اللہ اکبر، جو ایک فریضہ ادا کرتا ہے وہ ایک نہیں، گویا کہ وہ 70 فریضے ادا کرتا ہے، 70 گنا ثواب اور اجر دیتے ہیں ایک نماز کو۔ یہ اس مہینے کی برکت ہے، اسی مہینے یہ روایت اگرچہ کلام ہے اس میں، لیکن دوسری روایات اس کی مؤید، جس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، یہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ ایسے ہے جیسے میرے ساتھ مل کے حج کرنی، رمضان کا عمرہ کہ حج کر لیا گیا میرے ساتھ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیر، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ای الصدقۃ افضل، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جناب کون سا صدقہ افضل؟ اللہ کی راہ میں تو ہم خرچ کرتے ہی رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال سب سے بہتر اور افضل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، جو رمضان میں کیا جائے، جو رمضان میں صدقہ ادا کیا خرچ کیا جائے اللہ ذو الجلال کی راہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واسجع الناس واجود الناس وما كان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے، نبی علیہ السلام سب سے زیادہ بہادر تھے، نبی علیہ السلام سب سے زیادہ سخی تھے، کوئی بھی سائل آتا اس کو واپس نہیں لوٹاتے تھے، گھر میں جو کچھ ہوتا کچھ نہ کچھ اس کو دیتے ضرور تھے، خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ فرمایا وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور سب سے زیادہ سخاوت نبی علیہ السلام کی رمضان میں ہوتی تھی۔ یعنی حال تو عموماً یہ ہے کہ سائل کو آپ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت حد سے بڑھ جاتی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اجود بالخیر کالریح المرسلہ، کہ اس طرح خرچ کرتے جس طرح تیز تند ہوا ہوتی، اس کا اثر بند کمروں میں بھی پہنچ جاتا ہے، تہ خانوں میں بھی پہنچ جاتا ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی سخاوت کا اثر ان گھرانوں میں پہنچ جاتا تھا جن کے بارے میں کسی کا تصور نہیں تھا کہ یہاں بھی کوئی خرچ کرنے والا ہے یا نہیں۔ یہ کیفیت ہے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے یہی مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ لگا دیتے ہیں اس مہینے میں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ یہ اعلان کرتے ہیں یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اور نیکی کرنے والوں اور نیکی کرو، اور نیکی کرو۔ یہ دن ہے نیکی کرنے کا، یہ دن ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ دن ہے عمل صالح کے۔ یا باغی الخیر، خیر کو تلاش کرنے والے، خیر ڈھونڈنے والوں، خیر مانگنے والوں، خیر اس میں طلب کرو، رمضان مبارک۔ یا باغی شر اکثر، اور اے شر کے متلاشی حیا کر، اب تو بعد آ جائے، اللہ اب تو بعد آیا، تمہیں اب تو ہوش آنی چاہیے کہ میں کس مہینے میں نافرمانی کر رہا ہوں۔
اس مہینے میں اللہ جل جلال والے اکرام اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے خلاف کے فرامین کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، اکثر آپ تو روکو، اب تو تمہارا ہاتھ رک جانا چاہیے۔ یہ ہے وہ مہینہ بھائی جو عنقریب ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس مہینے کو کا باقاعدہ ایک آپ ٹائم ٹیبل بنائیں، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے۔ ہمارے گھروں میں ایک بڑی خرابی، افطاری کے وقت بھی وقت بڑا ضائع ہوتا ہے اور خریداری میں بھی بڑا وقت ضائع ہوتا ہے۔ بھائی رمضان کی خریداری ہی نہیں، بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ عید کی خریداری بھی کل، جو اگر رمضان نہیں ہے تو کل کر لیجیے۔ جو ضرورت ہے، ایک مہینے کا اثاثہ، ایک مہینے کا راشن، ایک مہینے کی ضرورت زندگی گھر میں جو ہے وہ کل خرید کے سٹارٹ کر لیں، تاکہ بازار کا رخ نہ کرنا پڑے۔ گھر میں بیٹھ کے اللہ جل جلال کا ذکر کرنے کا موقع میسر آ جائے اس وقت میں، جو ہم بازار میں ضائع کرتے ہیں اس مہینے کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اپنا ایک نصاب، برآمد، وقت کی ترتیب وہ ہمیں مرتب کرنی چاہیے۔ رات میں کس وقت تک تراویح پڑھنے کے بعد ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ تراویح سے فارغ ہوتی تو قرآن مجید کھول کے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے۔ ہمارے اسلاف وہ جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، جس طرح اس کا اہتمام فرماتے تھے، آج تو وہ کہانی ہی رہ گئی ہیں، قصے ہی رہ گئے ہیں۔ آج تو وہ شوق بالکل ختم ہو کے رہ گئے۔ اب تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جی اتنی جلدی پڑھا جا سکتا ہے؟ اور اللہ والے کو اوقات میں اللہ برکت ڈال دیتے، تھوڑے وقت میں وہ زیادہ کام کر لیتے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ طبیعت کا ایک رجحان ہوتا ہے، وہ طبیعت کا جب رجحان ذکر و اذکار اور تلاوت کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے، مشکل نہیں رہتا اور زیادہ عمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے رات کا وقت، شہری کے وقت زوجہ ہے، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ساری کا انتظام کرتی ہیں، تو ہمیں سوئے رہنا چاہیے۔ وہ سوئے ہوئے کو یہ نہ کہیں اٹھو جی روزہ رکھ لو، جب وہ اٹھے آپ بھی اٹھیں، دو رکعتیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، استغفار کریں۔ اللہ جل جلال والاکرام نے کیا فرمایا؟ اللہ سورۃ الذاریات اللہ فرماتے ہیں قلیل من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ھم یستغفرون، کہ میرے بندے وہ ہیں جو راتوں کو کم سوتے ہیں اور صبح کے وقت پھر استغفار کرتے ہیں۔ رات کو اللہ کی عبادت میں اکثر وقت گزارنے کے باوجود پھر استغفار ہو رہا ہے، پھر توبہ ہو رہی ہے۔ وہ وقت ہے استغفار کا، وہ وقت ہے اللہ سے توبہ کرنے کا۔ اور اس وقت اللہ جل جلال آسمان دنیا پر تشریف لا کے کہتے بھی ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور ہم سوئے ہوئے ہوں کس میں؟ رمضان میں، اور ہمارے ساری کے لیے کھانا پک رہا ہو۔ بتائیے اس سے بڑی محرومی کی بات اور کیا ہو؟ کتنی محرومی ہو؟ بھائیو اٹھے اور اس وقت کو غنیمت سمجھے، اور اس وقت 2 رکعت پڑھ کے 2-4 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے توبہ کرے، ذکر کرے اللہ ذل جلال کا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کلمات، ان کلمات کا ذکر کرے جو اللہ جل جلال کے ہاں محبوب ترین اذکار ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، حضور میں قرآن زیادہ نہیں پڑھ سکتا، شوق ضرور ہے
نہیں سکتا، عمر کا تقاضا ایسا ہے، مجھے کوئی عمل بتلا بھی نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا مداوع ہو سکے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اس میں سبحان بھی ہے، تحمید بھی ہے، لا الہ الا اللہ افضل ذکر بھی ہے، اللہ کی کبریائی کا اظہار بھی۔ یہ چار کلمات ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہن باقیات الصالحات، یہ چار نیکی کے عمل ایسے ہیں جو باقی رہنے والے ہیں، انسان کے کام آنے والے ہیں، مشکل وقت میں یہ کام آنے والے، سنبھال کے رکھنے والے ہیں، یہ چار عمل۔ تو یہ عمل کریں اس کو، اس مہینے کو غنیمت جانیں، اور نیکی کے لیے جتنی سمیٹ لیں گے اتنا اس کا فائدہ ہوگا۔ بھائی آپ کہتے ہیں مال سمیٹ لیں، مشکل وقت میں کام آئے گا، اللہ اکبر کبھی مشکل وقت میں، ضرورت کے وقت میں کام آئے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ عمل ہماری دنیا کی مشکل میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، معاشر میں بھی کام آتا ہے۔ قبر کی مشکل گھڑے کو بھی یہ ذکر اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت ہی آسان کرتی ہے، اور معاشر میں بھی قیامت کے دن یہی چیزیں کہ انسان کے کام آنے والی، ورنہ قیامت کے دن کفے دست بنے گا اور کہے گا اے کاش میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا ہوتا، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق، ذکر کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو دن آ رہے ہیں ان ایام کی قدر کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہ نے زندگی میں یہ مہینہ ہمارے نصیب کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا کے کام ہمارے لیے آسان فرما دے، اور ان کاموں کو اپنی مہربانی سے اللہ تعالیٰ سے قبول و منظور بھی فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔